حضرت عمر کی مجھے مثال یاد ہے کہ ان سے جمعے کے خطبے کے دوران غالباً کسی نے اٹھ کے سوال کر لیا تھا. حضرت عمر چاہتے تو وہ بولتے کہ امیر المؤمنین جیسے سوال کر رہے, باہر نکال دیتے اس کو, اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. عمر کے سامنے کون بولتا؟ کوئی نہیں بولتا. لیکن انہوں نے عوام کو یہ باور کروایا کہ عمر جواب دہ ہے. انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا. تقریباً ہی جو ہے وہ تمام چیزوں کو کور کر لیا. اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے رول آف یوتھ دیکھ لیا, ہم نے ریاست کا ماڈل دیکھ لیا کیا ہے, لیکن ایکچولی ہمیں ایک رستہ چاہیے یا ایک سولوشن چاہیے جس کے ذریعے ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور اس سولوشن کا اگر سب سے پہلا اسٹیپ دیکھوں, میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایک سسٹم ہے. صحیح کہ ایک سسٹم ایسا بنایا جائے جو کہ کہہ لیں کہ جس کی بیس ایسی ہو کہ اس میں تمام لوگ ایکول رائٹس پہ ہوں, ہر کوئی آنسریبل ہو. اور اس کی بیس جو ہے, جس طرح سے ہم لوگ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کی, اسلامک ریاست کی, ریاست مدینہ کی, تو اس کے پھر وہ بیس ہی اس کی اسلام کی آئیڈیالوجی. بالکل صحیح آپ نے بات کی. جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں, ہمارا 1973 کا آئین ہمیں اسلام کی ساری ڈیفینیشن بتاتا ہے, مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن بتاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو یہ پورا ریاست ہے یا ہمارا جو بھی ایک سسٹم, اور سسٹم ہی ہے بیسیکلی ایک ملک کے اندر, وہ ڈیموکریسی ہے جو بھی ہے, اس کی بیسس اسلام کے اوپر ہونی چاہیے. سب سے پہلے اسلام اس کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. اس میں بات آ جاتی ہے کہ اسلام وہ ہمیں سکھائے گا کون. ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس میں ہمیں سب سے امپورٹنٹ کام ان انسٹیٹیوٹس کو ادا کرنا ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹس ہمیں اسلامک وے آف پالیٹکس اور اسلامک وے آف ٹیچنگ اور اسلامک وے آف لیونگ آور لائفس, ہمیں سب سے پہلے وہ انسٹیٹیوٹ سکھائیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا جس طرح دیکھیں نا, ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ باقی تمام الیکٹیو کورسز جو بھی ہوتے ہیں ہمارے, میڈیکل کے ہو گئے, انجینئرنگ کے تمام چیزیں, ان کے پروفیسرز بڑے تگڑے ہوتے ہیں اور مطلب وہ ہر لحاظ سے بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں. لیکن وہ بیچارے جو ہمیں یہ کورس پڑھا رہے ہیں, وہ بیچارے پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو اسٹوڈنٹس ان سے اس طرح سے انٹریکٹ کر پاتے ہیں, یا وہ خود بھی اسٹوڈنٹ سے اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہے. مسئلہ یہ ہے مائنڈ سیٹس کا. ہم نے نا ایک اس کو ایک طبقہ بنا دیا, ایک الگ طبقہ, ایک مولوی کو پروفیشن ہم نے بنا دیا کہ یہ مولوی کوئی الگ ہی تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں. کیوں بنا دیا؟ آج کل کے لوگ مولویوں کو منافق تک کہنے لگے ہیں. جیسے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کبھی کچھ شیئر کرے ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملتی ہیں, اور پریکٹیکل لائف میں تو عدیل اور سعد بھائی کو اور زیادہ سننے کو ملتی ہوں گی یہ چیزیں. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو دراصل چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور ابھی ہم سسٹم کی جس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی سسٹم ہمارے پاس ایسا ہو جس میں اسلام ہو, لیکن کبھی مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے والد صاحب نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ان کے جو میتھ کے مطلب بیسک ہائی اسکول کے جو ٹیچر ہوتے تھے, کسی نے ایم کام کیا ہوا ہوتا تھا, کوئی ماسٹر کیا ہوا ہوتا تھا. مطلب اس 90s کے دور میں جو ٹیچر ہوتے تھے وہ ہائی کوالیفائڈ ہوتے تھے. آج کل آپ مطلب اپنے ایریاز میں اسکول دیکھیں, جیسے میں اپنے ایریاز میں اسکول دیکھتا ہوں, وہاں ٹیچر جو ہے کیا کوالیفائڈ ہے, کوئی 12ویں پاس ہے, کسی کا بی کام چل رہا ہے, کسی کا ایم کام چل رہا ہے, مطلب وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہے. صحیح ہے, اور وہ آگے ٹیچنگ فیلڈ میں لگا ہوا ہے, نو ایکسپیرینس, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے اپنے مطلب ایک جو, کیونکہ ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی اسٹوڈنٹ یہ آگے آنے کے ملک کی تو فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا, لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. دیکھیں یہاں پر ایک جو بڑا مسئلہ آتا ہے نا, وہ یہی آتا ہے کہ پراپر کسی چیز کے لیے بھی سسٹم نہیں ہے. اگر اس ٹیچنگ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک پراپر سسٹم ہوتا تو وہ جو ابھی خود اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچنگ کے لیے آگے پروموٹ تو نہ کبھی بھی کیے جائے. ٹھیک ہے, اچھی سسٹم ہے جیسا آپ ایک طرح سے کہہ لیں. کو کیا اس میں آسانی ملتی ہے کہ ان ٹیچرز کو پے کم کرنا, کم فیس میں پے کرنا, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹیچرز آ کے ان بچوں کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جنہوں نے آگے جا کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. اگر ہم دیکھیں جیسے یونیورسٹی لیول پہ دیکھیں, وہاں تو ہمارے پاس ویل کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں جو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, لیکن ان کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس, اگر ہم ڈیپ میں جا کے دیکھیں, ہمارے پاس جو ریئل اسلامیات کے ٹیچرز ہوتے ہیں یا جو یہ اسلامک نالج پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایک الگ ہی طبقے کے طور پہ سامنے لایا جاتا ہے, ویسی ہی ان کو ریپوٹیشن نہیں ملتی. مطلب نہ عزت دے دیں نہ اہمیت دے دیں. وہ بولتے ہیں کہ یار اسلامیات کا ٹیچر ہے, یہی مطلب ان کی سوچ دراصل بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ یار اگر یہ مطلب کسی اچھے شعبے کا ٹیچر ہے تو یار یہ ہمیں بہت آگے ہیلپ فل دے گا. ہم ماڈرنائزیشن کے چکر میں پڑ گئے ہیں نا. بالکل, ماڈرنائزیشن کے چکر میں ہم نے صرف یہی جو دنیاوی علوم ہیں ان کو ایک سپیریئرٹی دے دی ہے کہ ان کی سپرمیسی چلے گی, باقی جو دینی علوم ہیں وہ سارے ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے. آپ نے بات کی نا دینی علوم کا اور دنیاوی علوم کا,
تو اگر ہم کسی بھی یونیورسٹی کو دیکھ لیں, کسی بھی کالج کو دیکھ لیں, کسی بھی اسکول کو دیکھ لیں, جب وہ میتھ کا ٹیچر رکھیں گے, سائنس کا ٹیچر رکھیں گے, تو ان کو پے بھی زیادہ کر رہے ہوں گے. اور جب وہ اسلامیات کا ٹیچر رکھیں گے تو ان کو اس کے اندر بہت ساری چیز چاہیے ہوگی. جیسا کہ وہ آج کل ایک فنی وے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا یار, کہ جو ہے نا اگر میل اگر کوئی جاب کے لیے جاتا ہے تو اس کو بیچارے کو بہت ساری جو ہے نا چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. لیکن اگر کوئی فیمیل اگر جاب کے لیے جاتی ہے تو اس کا فیمیل ہونا ہی کافی ہے. یہ تو شاید آپ کے دل سے نکل کے آ رہی ہے. اچھا خیر بات یہ ایک مطلب انہوں نے جس کانٹیکس میں بات کرنا چاہ رہے شاید وہ اس طرح سے سمجھا نہیں پائے, لیکن ایکچولی جو یہ ہے کہ وہ مطلب اگر کسی پرٹیکولر فیلڈ کا ٹیچر ہے وہ, تو اس کے لیے صرف اسی پرٹیکولر فیلڈ میں ایکسل ہونا بہت ہے صحیح, بھلے اس میں پی ایچ ڈی ہے, ماسٹرز ہے, کوئی بھی ہے. لیکن اسلامیت کے ٹیچر کو ملٹی ڈائمینشنل شاید وہ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب جس طرح ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں, کیونکہ یہ الیکٹیو کورسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ نے اسلامیت بھی پڑھنا ہے, پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھنا ہے, اردو بھی ہوتا ہے کچھ یونیورسٹیز میں, اور اس طرح سے تو اب وہ تمام ایک ہی بندے کے ذریعے انہوں نے رگڑنا ہے. اچھا اگر ہم یہ دیکھیں دنیاوی اور دینی علوم کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, بیسس ہماری اسلام ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یہ کوئی صرف دینی علم تو نہیں ہے, سارے دنیاوی علوم جو ہیں ہماری اسلام سے یکس کیے گئے. ایک ایک چیز اگر ہم لیٹ سپوز اگر ہم ایک عقل کی بات کریں کہ اگر ہم پاکستان اسٹڈیز کی بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان ہی اصل میں اسلام کی وجہ سے وجود میں آیا. تو بیسیکلی پاکستان اسٹڈیز از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اسلام. ہمارے سارے جو دنیاوی علوم ہیں, کیمسٹری ہم دیکھ لیں, جون سے بھی ہم علوم دیکھ لیں, فلکیات کے علوم ہم دیکھ لیں, ایسٹرالوجی ہم لوگ دیکھ لیں, وہ سارے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جا کے اسلام سے جا کے ریلیٹ ہوتے ہیں. اور انسٹیٹیوٹس ہمارے ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر پاکستان میں ویسے انسٹیٹیوٹس ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا ہو کہ ان کی اسی طریقے سے ریپوٹیشن وہ جو ایک ویل نون انگلش میڈیم اسکول کی ہے یا یونیورسٹی کی ہے, اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. اس طریقے سے پاکستان میں انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں جو آن لائن بھی کام کر رہی ہیں, جو ان کیمپس بھی کام کر رہی ہیں, ہر جگہ اور ڈفرینٹ سٹیز میں کام کر رہی ہیں. ایون کہ ایک جس اسکول سے ہم لوگ پڑھے ہیں, ساتھ بھی میرے سینئر ہیں, وہ پاکستان میں 150+ برانچز ہیں اس کی, صرف اسے ایک انسٹیٹیوٹ کی. وہ ایک صرف چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں. برہان ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس اور ڈفرینٹ سیکٹ سے یا ڈفرینٹ کلاسز سے جہاں سے بھی ہے, ہر طریقے سے یہ کام آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, اسپاٹ لائٹ نہیں مل رہی جس طریقے سے میڈیکل فیلڈ کو ملتی ہے, انجینئرنگ فیلڈ کو ملتی ہے. مطلب بچہ انٹر میں آ کے قدم رکھتا ہے, بلکہ میٹرک میں قدم رکھتا ہے, تو والدین کی بس یہ سوچ ہوتی ہے کہ یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر بن جائے, اس کے علاوہ زندگی ختم ہو جائے. لیکن تباہی کا عالم ہے کہ کچھ ٹائم پہلے کی نیوز ہے کہ اب ہر اسکولس مطلب ہائی ہو, سیکنڈری ہو یا کالج ہو, اس میں آپ ایک میوزک کا ٹیچر بھی الاؤ کیا جائے گا. یہ تو ابھی 1500 اساتذہ بھرتی ہے. جیسے آپ نے بتایا نا, اسی طریقے سے جب ٹیچرس کو اتنی پے نہیں دی جا رہی, اتنی عزت نہیں دی جا رہی ٹیچرس کو, تو اسٹوڈنٹس کی بھی یہی وہ ہے. ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جب ہم کالج میں یا یونیورسٹی کے اندر ہم لوگ اسلامیات کے پیپر دینے جاتے تھے نا, تو اب وہ دیکھتے تھے کہ یار اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اس کی داڑھی ہے, تو نا وہ سارے تو نا کوئی یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں, کوئی وہاں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یار اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے. مطلب یار اسلامیات کی بیسک میٹرک میں کیا ہوگا, کالج کے 12ویں جماعت کے اندر آپ کے پاس کیا سلیبس ہے؟ کلمہ شہادت تک لڑکے پتہ ہے کیا لکھ کر آتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی تیسرا کلمہ لکھ. یہ تو میری حقیقت ہے جو میں خود دیکھ کر رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. مطلب کوئی کیا لکھ کے آتا ہے, کوئی کیا لکھ کے آتا ہے, کسی کو پتہ ہی. کسی سے پوچھو بھائی زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے, تو وہ بولتے ہیں غریب مسکین. ابے بھائی غریب مسکین تو ٹھیک ہے, اب آگے بھی تو بتاؤ غریب مسکین کے آگے بھی کیا 7-8 نکات بتائے گئے تھے, ان میں سے کوئی بس کیا ہے غریب مسکین ہے, اور کیا کچھ پتہ نہیں. کسی سے آج کا پوچھ لو تو آج کا بھی اس کا یہی حال ہے. یہ انسٹیٹیوٹس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ جو ہمارے اسکول, یونیورسٹیز, کالجز ہیں, اس کے علاوہ جو ایک سسٹم کو ایک اور جو تقویت دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ہمارے. جو اگر ہم آگے کی بات کریں تو وہ جو لا انفورسنگ ایجنٹ سارا وہ ایک پورا سسٹم ہے. اس کے بعد ایک جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے, بیسیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے, یہ تمام انسٹیٹیوٹس جو ہے نا, یہ بھی ایک کہہ لیں اس ریاست کو, اس سسٹم کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ایسا سسٹم
جس کی بیس اسلام پہ ہو اور اس میں ہر ایک بندہ جواب دے ہو. جہاں تک میرا خیال ہے میں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ جس چیز کا بھی شعبہ ہو, چاہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو, انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہو, کمپیوٹر انجینئر بن رہا ہو یا پیٹرولیم سے ہو, جسے کم سے کم لازمی ایک تو ہوتا ہے کمپلسری جو سبجیکٹ اس میں اسلامیات کا ہونا بہت ضروری ہے, یا اسلامیات ہونا بہت ضروری ہے, یا تو قرآن و حدیث کی تفسیر وغیرہ, چاہے مطلب انیشیل لیول پہ ہو لیکن ہو, لازمی ہو, تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جڑا رہے. جیسے حذیفہ بھائی نے بتایا نا ابھی کہ مولوی کو پروفیشن بنایا ہوا ہے, تو بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب بچہ انجینئر بنے نا تو وہ انجینئر کے ساتھ مولوی بن کر بھی یونیورسٹی سے باہر, لیکن ایسے والا مولوی نہ بنے جو آج کل ایک الگ ہی ایک انجینئر اٹھا ہوا ہے سامنے, ایک الگ سر اٹھایا ہوا ہے اس نے, ویسا والا مولوی نہ بنے کہ ہاں اس طریقے سے نہ ہو. لیکن جب وہ نکلے تو اس کو اسلامیات کی بیسک پاکی ناپاکی اور دین کا اتنا علم اس کو پتا ہو جو ہمارے اوپر فرض ہے ہمیں حاصل کرنا. صحیح غلط کی تمیز بتاؤ. جب کوئی ڈاکٹر بنے, کتنی بھی حدیثیں قرآن کی آیتیں ہیں اس میں صرف 4 سے 5 چیزوں کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے, کہ بھائی کیا ہے, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج. یہ تو وہ ہے جو مطلب ہر حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صحابی آتا تھا سوال کرنے کے بھائی آپ مجھے کچھ بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی انت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. تو یہ تو چیزیں اب لوگوں کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لوگوں کو ان کا بھی نہیں پتہ. آپ کسی سے کبھی خدا نخواستہ کسی دیکھیں, نماز تو فرض ہے, 5 وقت دن میں فرض ہے, اب آپ کسی سے اٹھ کے ٹائم پوچھ لو نا, یقین جانے لوگوں کو وہ بھی نہیں پتا. لوگوں کو تو اس چیز کا بھی ڈر نہیں ہے کہ بھائی ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے. مطلب اسلامیات چلیں ایک ہے لیکن لوگ تعلیم سے بہت زیادہ دور ہیں, حد سے زیادہ دور ہیں. آپ نے جو بات کی کہ ایوری ون شوڈ بی آنسریبل, تو ایوری ون کے اندر ہمارے پاس ہر کوئی آ جاتا ہے, وہ چاہے ہمارا وزیر اعظم ہو, مطلب ایلیٹ کلاس سے لے کے مزدور طبقے تک ہر بندے اس میں آنسریبل ہونا چاہیے. بیسیکلی ہمارا جو لا ہے نا وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں 2 پاکستان, جب ہم 2 قومی نظریہ وہاں پہ پڑھ کے وہاں سے نکلے تھے, ہندوستان سے ہم علیحدہ ہوئے, لیکن ہم ابھی تک اس 2 قومی نظریے کے اوپر زندہ ہیں. یہاں پہ پاکستان میں ہم ذاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرقہ واریت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کلاسز میں بیٹھے ہوئے. ایون اگر آپ ابھی بھی رورل ایریاز کی طرف جائیں, وہاں پہ کاسٹ سسٹم کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, آواز تک نہیں اٹھا پاتے. بالکل وہاں پہ لا انفورسنگ اتھارٹیز کیسے جائیں گی, وہ انہوں نے اپنے الگ لاز بنائے ہیں, الگ قانون انہوں نے وہاں پہ بنایا. بالکل ایسا. اور ایوری ون شوڈ بی آنسریبل. یہاں پہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے خلاف لوگوں کو بغاوت میں مجبور کیا جاتا ہے, یا پھر کچھ ایسے جو جیسے ہم ٹریفک پولیس کے طبقے کی بات کریں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے, ہم ان کو دیکھ کے الگ ہی ڈر کے اندر آ جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, ہمارے پاس لائسنس ہے, سب کچھ ہے, ہم پھر بھی ان سے ڈر میں آ جاتے ہیں کہ ہم کسی اور وجہ سے اس سائڈ پہ روک کے کچھ ہم سے ٹیکس وغیرہ نہ نکلوا لیں. تو لیم ٹائم میں ٹیکس ہی کہوں گا میں اس کو, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو. بہرحال تو ایوری ون شوڈ بی آنسریبل. حضرت عمر کی مجھے مثال یاد ہے کہ ان سے جمعے کے خطبے کے دوران غالباً کسی نے اٹھ کے سوال کر لیا تھا. حضرت عمر چاہتے تو وہ بولتے کہ امیر المؤمنین سے ایسے سوال کر رہے, باہر نکال دیتے اس کو, اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. عمر کے سامنے کون بولتا, کوئی نہیں بولتا. لیکن انہوں نے عوام کو یہ باور کروایا کہ عمر جواب دہ ہے. انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا, انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. ایسے نہیں کہ اس کے سوال کو رفع دفع کر دیا جیسے آج کل ہمارے طرف ہوتا ہے. نارمل ابھی بندے کی بات کروں نا, تو میں آج بس میں آ رہا تھا, ادھر ایسی گفتگو چل رہی تھی, اور ایک بڑی کوئی مجھے ایک فنی سی لائن میرے ایک آدمی سے گزری کہ غریب چور, روٹی چور جو ہے وہ چور ہے, اور ملک چور جو ہے وہ چور نہیں ہے. مطلب اب یہ ڈفرینس ہے نا, یہ بڑے لیول پہ جو چوری کر رہا ہے, جو کرپشن کر رہا ہے وہ نہیں ہے. چھوٹے لیول پہ جو ہو رہا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو, اس کو سزا دے دو, اور وہ بیچارہ جو ہے نا رل جائے. لیکن جو بڑے لیول کے انٹرنیشنل چور ہیں وہ تو ہمارے اوپر حکمران بن کے مسلط ہوئے ہیں. خیر وہ جو حکمران بنے ہوئے وہ بھی ہماری اپنی ہی غفلتوں کی وجہ سے. ہم ہی اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے پن سے لے کے ہم بھی کرپشن کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہیں. کہیں ہم اپنے ایگزامس کے اندر گھپلے کر رہے ہوتے ہیں, کہیں سے چیٹنگ کر رہے ہیں. اگر ہم کہیں سے ایک لفظ پوچھ کے لکھ رہے ہیں وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. یا ہم کسی کا حق مار رہے ہیں, ہم کسی کے 10 روپے مار رہے ہیں. فروٹ والے سے اگر ہم نے 10 روپے کم کروا لیے, اس کا حق مار کے ہم نے اسے 10 روپے کم کروا لیا, ہم یہاں بھی کرپشن کر رہے ہیں. ہم بڑے ریسٹورینٹس میں جا کے تو وہاں پہ لوگوں کو ٹپ بھی دے دیتے ہیں. ہم وہاں پہ 2000 کا کھانا کھا کے 150 روپے ٹپ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ غریب سے ہم 200 روپے کے فروٹس خرید رہے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں 150 روپے کے دے. یہ جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگ خود اپنا
محاسبہ جو ہے نا وہ کرنے کو ریڈی نہیں ہوتے. صحیح ہے. جو حکمران ہمارے پر مسلط ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ اس قوم پہ اسی طرح کا حکمران مسلط ہوگا جس طرح کی وہ قوم ہوگی. تو ہم اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے ہم ڈائریکٹ گرمان پکڑ لیتے ہیں اپنے حکمران کر کے. نہیں, ساری غلطی اسی کی ہے. ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں, ابھی ہم آپ نے بات کی ایگزامینیشن کی, ہم وہاں پہ چوری کر رہے ہیں, چھوٹی چوری کر رہے ہیں, کل کو ہمیں بڑا ہاتھ میں لگے گا ہم بڑی چوری کریں گے. بالکل صحیح. ہم اوپر والی جگہ پہ جا کے چوری کریں گے. صحیح. اوپر والی جگہ مطلب جو جس اسٹیج پہ جس لیول پہ کر سکتے ہیں وہ کر رہا ہے. اور یہاں سے صرف بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں. بالکل صحیح. آج ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو میں اپنے آپ کو صحیح کروں گا, عدیل بھائی اپنے آپ کو صحیح کریں گے, اضافہ بھائی اپنے آپ کو صحیح کریں گے, تو ہمارے جو اور آس پاس کے لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھ کر شاید صحیح ہو. ہماری کمپنی صحیح ہو, پھر ہماری کمپنی سے اور کچھ لوگ صحیح ہو. تو جب تک اپنے آپ کو نہیں صحیح کریں گے ہم کسی اور کے اوپر بات کر بھی نہیں سکتے کہ یار آپ کیوں یہ کام کر رہے ہو. صحیح. تو مطلب سیلف اسسمنٹ بھی اس تمام چیزوں کے سولوشن میں ایک بہت وائٹل, اگر ہم کی پوائنٹ کہیں نا تو وہ ہے سیلف اسسمنٹ. میں اگر چاہتا ہوں میں کیسے کروں, میں رات کو بیٹھ جاؤں, میں رات کو سو رہا ہوں, میں اپنے پورے دن کا محاسبہ کر لوں, میں دیکھ لوں کہ میں نے پورا دن کس طریقے سے گزارا, میں نے کہیں کسی کا حق تو نہیں مار دیا. اور حقوق کے اندر تو اگر ہم دیکھیں نا, جتنی بھی پہلی قومیں جو ہیں تباہ و برباد ہوئی ہیں, کسی بھی قوم کے اوپر عذاب اس وجہ سے نہیں آئے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, ان وجہ سے عذاب نہیں آئے. انہوں نے ناپ تول میں کمی کی, عوام کے حق مارے, انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, عوام کے حق مارے. جتنے حقوق و لباد کے مسئلے ہیں تمام کے تمام عذاب انہیں قوموں کے اوپر آئے. میجورٹی جو قومیں ہیں وہ حقوق و لباد کے اندر کرپشن کرنے کی وجہ سے خراب ہوئی. ایک تو حقوق کی حفاظت اور جو حقوق ہیں ان کی پراپر ادائیگی کیسے صحیح. مطلب اب ہم اگر میرے کہیں کوئی حقوق پامال ہو رہے ہیں نا تو مجھے اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ میرے حقوق کا مطلب میری گورنمنٹ مجھے میرے رائٹس پراپر نہیں دے رہی, میں اس پہ بہت شور مچاؤں گا. صحیح کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور فلان, میں اپنے لیے ملک کے لیے میں اپنے ملک کے تمام حقوق ادا کر رہا ہوں. مطلب میرا حق ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو میں کچرا نہ پھیلاؤں, میں جاتے ہوئے وہاں پھینکوں گا اور واپس آتے ہوئے جب ادھر ڈھیر لگ چکا ہوگا تو میں بولوں گا یار کیا عجیب لوگ ہیں یہاں پہ کچرا. میں سگنل پہ کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ میری جو حکومت ہے وہ مجھے پراپر ہر چیز کے اندر ریلیف دے. لیکن میں حکومت کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. میں ہر چیز کو حکومت کی ذمہ داری سمجھوں گا. کچرا اٹھانا حکومت کی ذمہ داری, میری گلی صاف کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. میں ہر چیز میں بس یہی سوچتا ہوں حکومت. یار ابھی مجھے وہی یاد آ گیا, میں بائک پہ آ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اب میں بائک پہ پہلے بس میں آ رہے بس سے میں 2 جگہ دیکھیں چینج کر کے آیا ہوں آج. اور خیر اب تو میں نے ایک نئی بس کا سفر کیا, پالیسی بنا لیا صحیح. تو بچت بھائی بچت. تو اب بس والے جو بائک والا تھا سگنل ریڈ تھا, اس نے گھمائی پورا گھما کے ایک گلی سے گھوم کے سگنل پہ اس نے 2 منٹ نہیں رکنا, وہ گلی سے گھما کے واپس روڈ پر آ گیا کہ یار سگنل پہ مجھے رکنا نہ پڑے. میں اس کو بول رہا ہوں یار سیدھا جانا ہے, کہہ رہے ہیں ہم سیدھا ہی جائیں گے, اور وہ گھوم کر آیا اور سیدھا چلا گیا. تو یار مطلب ہم سگنل پہ جگاڑ ہر جگہ موجود ہے, سگنل توڑ کے چوری کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو ہے نا ہمیں اپنے حقوق پورے چاہیے. ایسے کچھ نہیں ہوتا یار, تالی ایک ہاتھ سے بالکل بھی نہیں بچتی. وہ مجھے بالکل ابھی ایک بائکر والا ہی یاد آ گیا. غالباً میں اس کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف کہیں جا رہا تھا یا اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہا تھا, تو بائکر والا بول رہا تھا کہ یہ دیکھو سارا کچرا کیا ہوا ہے. اس کے بولنے کا انداز میں آپ کو بتاؤں, ہیلمٹ اس نے اپنے آگے رکھا ہوا ہے, منہ میں اس کے گٹکا ہے. وہ گٹکے کو یوں ہی بائک چلاتے چلاتے بھلے وہ پیچھے کسی کے بھی منہ پہ جائے, وہ وہیں پہ اس کی پچکاری مار کے مجھے بتا رہا ہے کہ یار یہ ملک کا یہ حال ہوا ہوا ہے, یہ دیکھو یہ کچرا ہے, یہ روڈ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. اس روڈ کو خراب کرنے میں سب سے اہم کردار اس نے ادا کر دیا, کہہ رہا ہے یہ روڈ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں آپ کہاں پہ ہم کرتے ہیں.